بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین حامیم
کام لیں گے. تو اب اس سے پتہ لگتا ہے یہ چھوٹی پکڑ تھی، بڑی پکڑ ابھی آگے آنے والی تھی. لہذا بعض مفسرین کے نزدیک یہ جو بڑی پکڑ ہے یہ بدر ہے، غزوہ بدر ہے. لیکن جو سب سے بڑی پکڑ ہے وہ تو قیامت ہے، جس کے اور پھر اس سے بڑی پکڑ ہے جو آخرت، جس کے نتیجے میں دوزخ میں جانا ہے. انتقام ہم نے لینا ہے ان سے، انہوں نے ہماری کتاب کو جھٹلایا ہے. اور ویسے بھی جو سفیر کے ساتھ گستاخی ہوتی ہے وہ ریاست پوری کی توہین ہوتی ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم، اور ان سے پہلے ہم نے جانچا، امتحان لیا، پرکھا، آزمائش میں ڈالا فرعون کے قوم کو، اور ان کے پاس بھی ایک بہت عزت والا وقار والا رسول آیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام. ان ادو الیہ عباد اللہ، یہ پیغام لے کے کہ اللہ کے بندوں کو میرے ساتھ جانے دو، انہیں غلام بنا کے مجبور کر کے اپنے پاس روک کر نہ رکھو. انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ایک معتبر پیغام رساں ہوں. وَاللَّهَ تَعَالُوا عَلَى اللَّهِ، اور اللہ کے مقابلے میں اکڑو نہ. انی آتیکم بسلطان مبین، میں تمہارے پاس کھلی سند لے کے آیا ہوں. وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ، اور میں پناہ میں آیا اپنے اور تمہارے رب کی کہ تم کہیں مجھے سنسار کرو. وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، اور اگر تم میری بات نہیں مانتے کنارہ کش ہو جاؤ، میرے رستے میں روڑے مت اٹکاؤ. فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ، ایک وقت گزر گیا، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب یہ قوم مجرم گنہگار لوگ ہیں، یہ مان کے نہیں دے رہے. پھر اللہ نے ان کو کہا فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، میرے بندوں کو راتوں رات لے کے نکل جاؤ، تمہارا پیچھا کیا جائے گا. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَاوًا، اور جب اس سمندر سے گزرو رستے بنے تو اسے اسی حالت پہ چھوڑ کے نکل جانا، یعنی وہ عصا مارنا، وہ رستے بن جائیں گے، تم پار چلے جانا، پھر رستے بند نہیں کرنا، ان کو اسی طرح چھوڑ دینا. انہم جند مغرقون، یہ ایک گروہ ہے، لشکر ہے، فوج ہے جس نے غرق ہونا ہے، تباہ ہونا ہے. اب وہ اللہ نے نکالے مصر سے، اب اس کا نقشہ اللہ تعالیٰ کا، اپنی طرف سے وہ نکلے ہیں کس کے لیے؟ بدلہ لینے کے لیے، اور اس یقین کے ساتھ نکلے ہیں کہ ہم غالب آئیں گے اور موسیٰ کو سبق سکھائیں گے. بالکل اسی شان کے ساتھ ابو جہل نکلا تھا مکے سے یا نہیں؟ پورے یقین کے ساتھ. کم ترکوا من جنات وعیون، کتنے چھوڑ دیے انہوں نے باغات بھی اور چشمے بھی، وزروع، اور کھیتیاں بھی، ومقام کریم، اور وہ گھر کریم، اب یعنی وہ بہت ہی خاصے کے گھر، بہت عالی شان گھر، شاندار محلات، سب چھوڑے انہوں نے. وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ، اور وہ نعمتیں، آرام دہ جگہیں، ان کے آرام گاہیں جہاں بیٹھ کے وہ گپیں لگایا کرتے تھے، ان کی وہ جو شعر و شاعری کی محفلیں سجتی تھی جہاں پہ، سب چھوڑ دیں. کذالک، یوں ہی ہوا. وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے وارث کر دیا دوسری قوم کو، یعنی یہ مغلوب ہو گئے، یہ سب ڈوب گئے اور خود اپنے گھروں سے نکلے اور تباہ ہو گئے. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، اور ہم نے بچا لیا بنی اسرائیل کو رسوا کن، ذلیل ہونے والے عذاب سے، من فرعون. جی کوئی رہ گیا؟ ہاں جی ٹھیک ہے. فما بقت علیہم السماء والارض، نہ ان پر آسمان رویا نہ زمین. کوئی معمولی قوم تو نہیں تھی. مصر کی تہذیب، ظاہر ہے یہ یونان وغیرہ تو ویسے مطلب ویسٹ والوں نے مشہور کر دیے، مصر کی بہت قدیم تہذیب ہے، اسی طرح ایران کی ہے، ہند کی ہے، تو لیکن اس مصر کی تہذیب کا جنازہ نکل گیا، جس کا اسے بڑا خیال تھا. یذھبا بطریقتکم المثلی، یہ موسیٰ تمہارے مثالی تمدن کو اور تمہارے مثالی تہذیب کا جو ہے نا وہ ختم کرنے آیا ہے، وہ ختم ہو گیا سب. تو اس پہ رونا چاہیے تھا نا، کوئی نہیں رویا، نہ آسمان رویا نہ زمین روئی. وما کانوا منظرین، نہ ہی انہیں ڈھیل دی گئی، موقع ملا انہیں. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، اور ایک ذلت والے مصیبت اور عذاب سے ہم نے بنی اسرائیل کو نجات دی. من فرعون، جو فرعون کی طرف سے ان پہ آتا تھا. إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ، وہ فرعون جو تھا بہت سر چڑھا بھی تھا، بے باک بھی تھا. ہمیں جو پوری دنیا پر اللہ نے ایک اور مصیبت مسلط کی ہے، امریکہ کا صدر وہ ایک ہمارے لیے ہی نہیں مصیبت، اپنے سارے دوستوں کے لیے بھی مصیبت ہے. لیکن اس کی حرکات دیکھیں آپ، ذرا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فرعون کیا ہوا ہوگا. ویسے تو ہم نے ایک شاید دیکھی ہی نہ ہو، تو کیا پتہ کتنا بندہ گیس کرے. تو ذرا یہ ان حضرت کو دیکھیں، یعنی ایسا خبیث انسان ہے کہ ایک کتنی یعنی 22-24 لاکھ کی قوم ہے، اور وہ کہتے ہیں سارے اپنے گھروں سے نکلو
اور یہاں پہ ہم جو ہے نا ایک وہ بنائیں گے، پکنک اسپاٹ بنائیں گے. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ بھئی یہ کتنی بے غیرتی کی بات ہے. یعنی آپ کو 26 لاکھ انسان یا 25 لاکھ انسانوں کے خاندان، ان کے بچے، ان کے گھر، ان کی زمین، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم نے یہاں اپنی کھیل کود کا میدان بنانا ہے. اور کیا بنانا ہے وہ اس نے اپنی ایک ویڈیو جو ہے نا وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے جنریٹڈ ویڈیو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے شیئر کی ہے، جس میں وہ صرف نکر میں وہ اور نیتن یاہو لیٹے ہوئے ہیں ساحل پر، غزہ کے ساحل پر. یعنی یہ بنائیں گے. اور کس قیمت پہ بنائیں گے؟ 20 لاکھ لوگ مرتے ہیں تو مریں، ہم نے تو یہ بنانا ہے. تو یہ معمولی بات ہے کیا؟ یہ 20 لاکھ لوگ اس نے بنائے ہوئے ہیں. یہ جس بادشاہ کے ہیں وہ اس حرکت کے اوپر آخر کیا سمجھتے ہیں آپ؟ وہ اسے کوئی غضب نہیں آئے گا، کوئی غصہ نہیں آتا. تو ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو بے باک اور جو عالین سر چڑھے. وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. یہ بنی اسرائیل جو تھے ان کو ہم نے اختیار کیا، یعنی یہ جو ان کو نبوت کے لیے اور اپنے دین کے اور اپنی کتابوں کے لیے پسند کیا، یہ ہم نے اپنی سمجھ، اپنے علم کی بنیاد پر کیا. ان میں صلاحیتیں تھیں اس لیے کیا، سارے جہان والوں پر کیا. اب ظاہر ہے اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کو پتہ ہے کس کا کیا پوٹینشل ہے. وہ اگر شیطان کے لیے اتنے انہوں نے خدمات سر انجام دی ہیں کہ ہر 100 سال میں انہیں جو ہے نا وہ پھینٹی لگی، اور 100 سال کے بعد دیکھا تو پھر نو انسانی کی گردن پر سوار ہیں، تو کوئی پوٹینشل تو ہے نا. کسی قوم کا وہ حشر ہوتا جو کیا ہے ہٹلر نے ان کے ساتھ، تو یہ ابھی تک وہ اٹھی نہ ہوتی. لیکن آج پتہ چل رہا ہے کہ وہ پھر دنیا کے سر پہ سوار ہوئی ہیں. ابھی تو پتہ نہیں وہ صحیح بات ثابت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، لیکن خبریں چل پڑی ہیں کہ جو ٹرمپ نے کینیڈی کے جو نا وہ جو تھی رپورٹ ان کی جو ہے نا 1971 کیا حمود الرحمن جو ان کی رپورٹ تھی وہ شائع کر دی ہے. اور اس سے یہ کچھ لوگوں نے بتائی ہے بات کہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ موساد کے کہنے پہ CIA کے چیف نے کینیڈی کے قتل کا منصوبہ بنایا، بلکہ ایگزیکیوٹ کروایا اپنے ایک ایجنٹ کے ذریعے سے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ موساد کی کیا پوزیشن ہے. آپ کا یعنی ہم تو ویسے دیکھنے میں تو یہی آتا ہے کہ بھئی اسرائیل وہ ریاست ہے کہ جو امریکہ کا ناجائز بچہ ہے، اور یہ سارا سمجھ کے تو یوں لگتا ہے کہ امریکہ اسرائیل کا وہ ہے پٹھو. اصل حیثیت تو اسرائیل کی ہوئی، پھر امریکہ تو کوئی شے ہی نہ رہا، ان کی مٹھی میں ہوا. وہ جو اقبال نے کہا تھا فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے. تو یہ ان کے اندر کوئی صلاحیت تھی تو میں نے ان کو چنا تھا. وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ. اور ہم نے ان کو وہ نشانیاں دکھائیں جن میں بہت آزمائش تھی، امتحان تھا. اب یہاں امتحان کا مطلب کیا ہوا؟ یہاں امتحان کا مطلب جس کے ذریعے سے ان کی صلاحیتوں میں نکھار آنا تھا، جس کے ذریعے سے انہیں جو ہے وہ نشو و نما ملنی تھی، نکھرنا تھا انہوں نے. ان هؤلاء ليقولون، یہ والے جو ہیں مشرک یہ کہتے ہیں ان هي الا موتتنا الاولى وما نحن بمنشرین، نہیں ہے ہماری مگر یہی زندگی ہے جس میں ہم جی رہے ہیں، مر رہے ہیں، اور ہمیں دوبارہ اٹھایا نہیں جانا ہے، اٹھنا وغیرہ نہیں، کوئی اللہ کے سامنے پیشی. یہ سب نہیں کہتے تھے، لیکن وہاں اس وقت بھی ان میں بھی کوئی ایسے دانشور تھے جن کا یہ خیال تھا کہ بس یہی زندگی ہے، دوبارہ پیدا نہیں ہوں گے. فاتو بآبائنا ان کنتم صادقین، اگر آپ سچے ہو تو ہمارے آبا کو زندہ کر کے لے آؤ نا، پتہ لگے کہ واپس اٹھ سکتے ہیں، اس کا ثبوت پیش کرو، ہمارے مردہ باپ دادا زندہ کر کے دکھاؤ. اہم خیر ام قوم تبا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ زیادہ بہتر ہیں یا وہ جو تبا کی قوم تھی، اس کا معلوم نہیں ہے یہ کون سی قوم ہے. والذین من قبلہم، یا وہ جو ان سے پہلے تھے یعنی عاد سمود وغیرہ، اہلکناہم، ان سب کو ہم نے ہلاک کر دیا. تو یہ بھی ہلاکت سے بچ نہیں سکتے، برباد ہوں گے یہ بھی. انہم کانوا مجرمین، وہ سب مجرم لوگ تھے. وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے یہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین ہیں ان کو کھیل کے لیے نہیں بنایا. اب یہ بات جو قرآن بار بار کہتا ہے، کیوں کہتا ہے کہ تمہاری زندگی بے مقصد نہیں ہے، ہم نے کوئی شے بے مقصد نہیں بنائی ہے. اور یہ نہ سمجھو کہ یہاں ظلم کا راج رہے گا، اور یہ نہ سمجھو کہ یہاں بغاوت اسی طرح جاری و ساری رہے گی. اگر یہ بے مقصد نہیں ہے، اس کا کوئی مقصد ہے تو کوئی انٹرپشن ہوگی. اور یہ جو ہم تاریخ سے تمہیں مثالیں دے رہے ہیں یہ یہی دے رہے ہیں کہ جب بغاوت حد سے بڑھتی ہے تو ہم اٹھا کے پٹک دیتے ہیں، ہم گھات لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں. بلکہ یہ گھات لگانے سے مجھے یاد آئے یہ الفاظ ہیں قرآن کے،
अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिआद इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद व समूद अल्लज़ीना जाबु सखरा बिलवाद व फ़िरऔन ज़िल औताद। ये वो कौमें हैं अल्लज़ीना तग़ाव फिल बिलाद, जिनको हमने जो हुदूद में रखा था उससे उन्होंने तजावज़ किया, तुग़यानी की, अपनी हुदूद से बाहर निकल गए। उसका एक नतीजा निकला फ़अक्सरू फ़ीहल फ़साद, ज़मीन में को फ़साद से भर दिया, यानी जो उनका एरिया था वहाँ फ़साद पैदा हो गया, तवाज़ुन बिगड़ गया। फ़सब्बा अलैहिम रब्बुका सौता अज़ाब, तो तेरे रब ने उन पर अज़ाब का कोड़ा मारा। कुफर की वजह से नहीं, इस फ़साद अज़ीम की वजह से मारा, उस जुल्म अज़ीम की वजह से मारा, ताकि वो बैलेंस बरकरार रहे। इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, तुम्हारा रब ये कायनात बना के ला ताल्लुक होकर नहीं बैठ गया कि अब जो मर्जी करते फिरो, वो निशाना लेके बैठा हुआ है। इस पूरे को मॉनिटर कर रहा है। हद से तजावुज़ होता है, ज़्यादा जब तजावुज़ होने लगता है वो साफ़ कर देता है। ऑपरेशन क्लीन अप, रद्दुल फसाद, असली वाला रद्दुल फसाद, जिसके आगे कोई चूं भी नहीं करता। तो ये आसमान और ज़मीन हमने बेमकसद खेलने के लिए नहीं बनाए हैं। मा खलकनाहुमा इल्ला बिलहक, हमने इनको नहीं बनाया मगर बामकसद बनाया है। वलाकिन अक्सरहुम ला यालमून, लेकिन इनकी अक्सरियत नहीं जानती। इन्न यौमल फ़स्ल मीकातुहुम अजमाइन, इन सब के फैसले का दिन वो मुलाकात का दिन है, वादे का, जब ये सारे पेश होंगे, कोई भी बचेगा नहीं, सब अल्लाह के सामने का असल हिसाब वहाँ होगा। जो दुनिया में जो सज़ा होती है ये बैलेंस ताकि बरकरार रहे, फसाद फैल ना जाए, उमूमी फसाद ना बरपा हो जाए। यौम ला युगनी मौलाना मौलन शैया, जिस दिन कोई दोस्त किसी दोस्त के कोई काम नहीं आएगा। वला हुम युनसरून, न वो मदद किए जाएंगे। इल्ला मर रहीम अल्लाह, सवाए उसके कि जिस पर अल्लाह रहम फरमाए। इन्नहु हुवल अज़ीज़ुर रहीम, वही है ज़बरदस्त भी और मेहरबान भी। इन्न शजरत ज़क्कूम, ये जो ज़क्कूम का दरख्त है, तामुल असीम, ये गुनाहगार लोगों का खाना है, उनका यही जो है ना ग़िज़ा होगी। कल मोहल, कैसा खाना है? जैसे पिघला हुआ तांबा हो। अब आप सोचें तांबा किस फ़ारन हाइट पे जाके उबलेगा ना, या पिघलेगा। और दूध का मसला भी, दूध भी ज़्यादा जो है ना जला देता है, पानी कम पे हो जाता है। तो आप ज़रा सोचें तांबा कहाँ जाके पिघलेगा। यगली फिल बुतून, जब वो खा चुके होंगे पेट में जाके वो जोश मारेगा, उस पेट में जाने से उससे, अब खोलना पेट में या चलें उसे मरोड़ उठना पर क्यास कर लें, लेकिन यहाँ पे अल्फाज हैं खोलेगा। का गलिल हमीम, जैसे पानी खोलता है, गुड़ गुड़ करेगा। खुजू, ये तो अंदर जो आग लगी हुई है उसकी इतनी ही बात नहीं है, ये खाना खिलाएं, अब पकड़ो इसे। फातिलूहु इला सवाइल जहीम, अब इस डाइनिंग टेबल से उठा के इसे दहकती हुई आग के बीच में लेके जाओ। सुम्मा सुब्बू फौक रासिही मिन अज़ाबिल हमीम, उसके बाद इसके ऊपर से भी इस पर जलते हुए पानी का अजाब डालो। और फिर उससे अल्लाह कहेगा ज़ुक, चख, इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम, तो बहुत इज़्ज़त वाला था, बड़े वकार वाला था, बड़ा तेरा प्रोटोकॉल था, अब ले, अब ये चख। तो ये जो अकड़ने वाले लोग हैं ना, जो बाकी मखलूक से अपने आप को कोई बालातर शय समझते हैं, कोई अलग ही मखलूक समझते हैं, ये है जो इंजाम कुरान मजीद बताता है। ज़ुक इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम, ये आम लोगों की बात नहीं हो रही है, ये मुतकब्बिरीन की बात हो रही है, जो समझते हैं हमारे स्पेशल राइट्स हम लेके पैदा हुए हैं। इन्ना हाज़ा मा कुंतुम बिही तमतरून, ये वही है जिसके धोखे में तुम पड़े हुए थे। ये दुनिया का हमने जो तुम्हें साजो सामान दे दिया, कोई इन्फ्लुएंस दे दिया, और उसमें धोखे में तुम आ गए, अब उसका मज़ा चखो। इन्नल मुत्तकीन फ़ी मकामिन अमीन, लेकिन जो मुत्तकी होंगे, परहेज़गार होंगे, जो अल्लाह के अहकाम के ताबे ज़िंदगी बसर करते रहे होंगे, वो होंगे चैन और आराम में। फ़ी जन्नातिन व उयून, बागों में, चश्मों में। यलबसून मिन सुंदुसिन व इस्तबरकिन मुतकाबिलीन, वो पहने हुए होंगे रेशमी और बारीक रेशम और गाढ़े रेशम के कपड़े, मुतकाबिलीन, आमने सामने बैठे होंगे। असल में ये जो बादशाहों के लिबास होते थे ना, बड़े लिबास फ़ाखरा, तो उसका नक्शा खींचा गया है कि वो बादशाहों के अंदाज में तख्त के ऊपर बैठे होंगे आमने सामने, एक बादशाह उधर एक बादशाह इधर, ये महफिल है। कज़ालिक, इसी तरह होगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। और ये तो उनके स्टेटस का मामला है। बाकी ये कि वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन,
ہم ان کے جوڑے بنا دیں گے بہت موٹی بڑی بڑی آنکھوں والی عورتوں کے، یدون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، وہاں بیٹھے وہ منگا رہے ہوں گے، آرڈر کر رہے ہوں گے ہر قسم کا میوہ پوری دل جمعی کے ساتھ، لا یذوقون فیہا الموت، کوئی موت کا ذائقہ وہاں نہیں چکھیں گے، الا الموتۃ الاولی، سوائے وہ پہلی موت جو گزر گئی اس کے بعد اب کوئی موت نہیں آنی، یعنی یہ نعمتیں اب مسلسل رہیں گی ان کے ساتھ، ووقاہم عذاب الجحیم، سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا، فَإِن فضلا من ربک، یہ تیرے رب کا فضل ہوگا۔ اب دیکھیں پہلے کہا تھا تمہارے عمل کا نتیجہ ہے، اب یہاں بتایا اللہ کا فضل ہوگا، ظاہر ہے اس عمل کی توفیق بھی تو اللہ نے دی ہے، فضلا من ربک، تیرے رب کے فضل سے، ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ فإنما یسرناہ بلسانک، اب آخری جملہ، اے نبی یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر چلا دیا، آسان کر دیا، یہ پڑھنا بھی آسان ہے، بیان کرنا بھی آپ پر آسان ہو گیا ہے، لعلہم یتذکرون، اور یہ کیوں کیا؟ ان پر احسان کیا ہے تاکہ ان کو نصیحت ہو، آپ کی زبان پر اسے رواں کر دیا تاکہ یہ سمجھیں، فرتقیب، تو آپ اب انتظار کریں، انہم مرتقبون، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں، یہ عذاب کا انتظار کر رہے ہیں، آپ اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کیجئے۔